صحابی تجارت کے لیے سفر کو نکلنے لگا، کھانے پینے کا ضرورت کا سارا سامان گھر میں مہیا کیا، اپنی بیوی کو کہا کہ میرے آنے تک تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، چاہے مجھے باہر 15 دن لگ جائیں، مجھے مہینہ لگ جائے، مجھے 2 ماہ لگ جائیں، تو نے میرے آنے تک گھر سے باہر نہیں نکلنا، اندر ہی رہنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے شوہر سفر کو چلا گیا۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ بیوی کا جو والد ہے بیمار ہو گیا، بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے میرے نبی کو پیغام بھجوایا کہ میرا والد بیمار ہو گیا ہے، میرے شوہر نے مجھے روک رکھا ہے، میرے آنے تک گھر سے باہر نہیں نکلنا، آقا آپ کا کیا حکم ہے، والد کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں؟ میرے نبی نے فرمایا ہرگز نہ جانا، اگر تیرے شوہر نے تجھے روکا ہوا ہے تو ہرگز نہ جانا، شوہر کے حکم کو نہیں توڑنا۔ یہ عورت نہیں گئی۔ کچھ دن بعد پتہ چلا میرا والد فوت ہو گیا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی، آقا تک پیغام بھجوایا، آقا میرا والد فوت ہو گیا ہے، والد کا چہرہ دیکھنے تو چلی جاؤں؟ میرے نبی یہ فرما سکتے تھے چلو کوئی بات نہیں، شوہر کا حکم توڑ دو، چلی جاؤ باپ کے پاس، مرے ہوئے باپ کا چہرہ تک لو۔ فرمایا نہیں، شوہر کا حکم نہیں توڑنا، اگر گھر میں بیٹھی رہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ بیوی گھر میں بیٹھ کے روتی رہی، باپ کی زندگی کو روتی رہی، تڑپتی رہی، باپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، باپ کا جنازہ پڑھایا گیا، باپ کی تدفین ہو گئی۔ تدفین کے بعد میرے نبی نے کسی کے ہاتھوں پیغام بھجوایا کہ جاؤ اس صابرہ عورت کو کہہ دو، وہ صابرہ عورت جو تو نے صبر کیا ہے، جو تو نے برداشت کی ہے، شوہر کے حکم کی پیروی کے صدقے، تیرے صبر کے صدقے اللہ نے تیرے باپ کی بخشش فرما دی ہے۔